السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں فرینہ صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا نہیں، کوئی بھی نہیں، الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ کے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ اور خوفناک حد تک خوبصورت بات ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ اگر ہمیں بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہمارے دلوں میں نافذ ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے، تو اس کے بعد نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کی جارہ داری ہے، اور نہ ہی کسی کا کوئی بھی ہمیں استار ہے یا کسی کے اوپر ڈپینڈنسی ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے ہم سب کو، مسلمین کو، کہ ہمیں یہ لا الہ الا اللہ پوری طرح اپنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بس ایک میری غلامی اور سب غلامیوں سے آزادی، صرف ایک میرا خوف اور تمام خوف سے نجات، صرف ایک میری بندگی اور ہر ایک بندگی سے نجات، صرف ایک میری ربوبیت اور ہر قسم کے رب سے، ہر قسم کے زمینی خداؤں سے آزادی۔ تو اللہ تعالیٰ پیورٹی کے ساتھ آپ کو آزادی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے صرف میں معبود ہوں، صرف میں رب ہوں، صرف میں الہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مان لو اور اس کے بعد ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مان لیں اور اس کے بعد کوئی اف اینڈ بٹ نہیں کریں، ہم یہ کہتے ہیں ہاں اللہ تو بے شک رب ہے لیکن، تو یہ جو لیکن ہے نا، یہ لیکن ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جو صرف ہے نا، چنانچہ مگرچہ اگرچہ، یہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کو پڑھو، اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں اپناؤ اور اپنے دل میں اس کو مسلط کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کس طرف ہوں، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری شہرت سے بھی تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے پاس ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے اگر بلینس آف انسان ہیں نا اس دنیا میں جو اس نے تخلیق کیے ہیں، اتنے ہی بلینس مر چکے، اتنے ہی بلینس ابھی ہیں اور اتنے ہی بلینس شاید آنے والے ہیں، تو ان سب کے اندر یہاں شہرت کے قریب ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس رب کی پاور کیا ہے، اس رب کے پاس خزانوں کی طاقت کیا ہے، اور جب آپ نے اس کی غلامی اختیار کر لی تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ تلاشتے ہیں کہ وزیر، مشیر، کسی امیر، کسی کی قرابت داری اور خوبصورتی اور قربت نصیب ہو جائے تو ہر چیز سے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سوچے اللہ کو مان لیا، اللہ کی قربت حاصل کر لی، تو پھر وارے نیارے یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔